دوستو پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں خوشامدید۔ یہ دور تھا 1300 عیسوی کا، جب مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو چین کی حدود میں پہنچا تھا۔ جب یہ یورپ واپس گیا تو اس نے چین کے ایسے قصے سنائے کہ یہ ملک یورپی نوجوانوں کے خوابوں کی جنت بن گیا۔ اس دور میں ہندوستان کی دولت کے قصے بہت مشہور تھے۔ یورپی قومیں اس ممالک تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرنے لگیں۔ ہندوستان تک سمندری راستہ دریافت کرنے کی کوشش میں کولمبس امریکہ دریافت کر بیٹھا۔ بعد میں یورپی طاقتوں کو ہندوستان تک رسائی تو مل گئی، لیکن چین ان کے حملوں سے بچا رہا۔ مگر کب تک ایسا ہوتا؟ ایک وقت ایسا بھی آیا جب چین پر بھی حملے ہوئے، بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن چین میں ایک لانگ مارچ ہوا جس نے نہ صرف چین کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ ایک نشے میں ڈوبا ہوا چین اپنوں سے لڑتا بڑھتا چین عالمی طاقت کیسے بن گیا؟ میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف چائنا کی نیو سیریز۔ 1834 میں برطانوی بحری جنگی جہاز چین تک بھی آخر پہنچ ہی گئے، لیکن ان برطانوی فوجیوں نے چین کی دولت کے جو قصے سنے تھے وہ اب چین کا ماضی بن چکے تھے۔ 19ویں صدی کا چین نہ تو عالمی طاقت تھا اور نہ ہی دنیا میں کوئی اس کی بات سنتا تھا۔ چین کے زیادہ تر لوگ افیون کے نشے میں دھت تھے اور قوم کے سنجیدہ لوگ ان کی حالت زار دیکھ کر اور اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو وہ حال کے چیلنجز کے مقابلے کی بجائے ماضی کے قصے سننے سنانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ ان حالات میں جب برطانیہ کا پہلا بحری بیڑا چین پہنچا تو وہ برطانوی تجارتی آفیسر لارڈ ولیم جون کی کمان میں تھا۔ اس نے چینی حکومت سے تجارتی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس سے پہلے چین باقی دنیا سے رابطوں سے گریز کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چین کو اپنی ثقافت اور تاریخ پر بہت مان تھا۔ چینی سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ غیر مہذب اور وحشی ہیں اور ساری تہذیب اور ترقی چین نے کی ہے، اور اگر باقی دنیا نے کچھ ترقی کی بھی ہے تو وہ چینیوں کی ہی سکھائی ہوئی ہے۔ لیکن 1834 کا چین اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ غیر ملکی وحشیوں کا راستہ روکنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ چینی حکام نے لارڈ نیپیر سے ملاقات سے انکار کر دیا تو برطانوی بحری بیڑوں نے 2 چینی قلعوں پر بمباری کرنا شروع کر دی۔ اگرچہ لارڈ نیپیر کے انتقال کی بدولت یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن چین کا ساحلی شہر کنٹن برطانیہ تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں افیون کی تجارت انتہائی منافع بخش کاروبار تھا اور چین میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ موجود تھی۔ 19ویں صدی میں تو چینیوں نے اتنی افیون استعمال کی کہ اس صدی کو چین کے لیے تاریخ میں سینچری آف شین یا ذلت کی صدی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ چین میں افیون کی تجارت پر پابندی تھی، افیون بیچنے اور نشہ کرنے والے دونوں کے لیے موت کی سزا مقرر تھی۔ اب جب انگریزوں نے یہ تجارت شروع کی تو چینی حکومت سخت پریشان ہو گئی۔ اس نے برطانیہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ماضی پر ناز ہونے کی وجہ سے چینی حکومت اب بھی سمجھتی تھی کہ وہ برطانیہ جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتی ہے۔ 1849 میں چینی حکام نے افیون سے بھرے 20,000 صندوق تباہ کر دیے، جن میں 1400 ٹن افیون بھری ہوئی تھی۔ اس سے چین اور برطانیہ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک چینی شہری کو برطانوی جہاز کے عملے نے قتل کر دیا۔ جب چینی حکام نے ان قاتلوں پر چینی قوانین کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کیا تو برطانیہ بہادر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ برطانوی فوجوں نے چین پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں چین کو اپنی تاریخ کی بدترین شکست ہوئی۔ 1842 میں برطانیہ نے چین سے زبردستی ایک معاہدے پر دستخط کروا لیے جو چینی عوام کے لیے انتہائی ذلت امیز تھا۔ معاہدے کے مطابق برطانیہ کے لیے چین مزید 5 بندرگاہوں کو تجارت کے لیے کھول دے گا۔ چین ہانگ کانگ کا جزیرہ برطانیہ کے حوالے کر دے گا اور تیسرے نمبر پر چین میں آنے والے تمام تجارتی سامان پر ٹیکس کم سے کم ہوگا۔ چوتھے نمبر پر برطانیہ کو چین میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کی اجازت دینی پڑے گی، اور 5ویں نمبر پہ معاہدہ انگریزی اور چینی دونوں زبانوں میں لکھا جائے گا، لیکن انگریزی زبان والے متن کو چینی زبان پر فوقیت حاصل ہوگی۔ برطانیہ کے ساتھ ذلت برے معاہدے اور شکست نے سارے چین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چینی قوم جس نے دنیا کو بارود سے متعارف کرایا تھا، جس نے دنیا کو جنگ کرنے کے طریقوں سے متعارف کرایا، بندوقیں اور توپیں بنانا سکھایا، جس نے ہینڈ گرنیڈز اور بارودی سرنگوں کی شروعات کی،
جس نے مشین گن اور راکٹ لانچر کا تصور متعارف کرایا، وہ قوم اپنے سے سینکڑوں گنا چھوٹے ملک سے شکست کھا گئی۔ یہ بات کسی چینی کی سوچ کے پاس سے بھی نہیں گزری تھی۔ چین میں برطانیہ کے خلاف نفرت اور بدلے کے جذبات کروٹیں لینے لگے، لیکن ابھی کچھ ایندھن اور چاہیے تھا اس بدلے کی لہر کو انقلاب میں بدلنے کے لیے، اور پھر یہ ایندھن بھی غیر ملکی طاقتوں نے فراہم کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ معاہدے کے 14 برس بعد 1856 میں چینی بندرگاہ کینٹن کے نزدیک چینی حکام نے ایک برطانوی بحری جہاز ایرو کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے چینی عملے کو گرفتار کر لیا۔ چینی حکام کو شک تھا کہ یہ جہاز بحری ڈاکو استعمال کر رہے ہیں۔ جہاز کی شکایت موصول ہونے پر ہانگ کانگ میں موجود برطانوی بحری بیڑے نے کینٹن شہر پر چڑھائی کر دی۔ بعد میں امریکہ اور فرانس بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ چینی شہروں اور ساحلی قلعوں پر شدید بمباری کی گئی، لیکن ایک اور بات بھی ہوئی۔ برطانیہ چین کو سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کی فوجیں بڑی تعداد میں چین کی طرف بڑھ رہی تھیں، لیکن پھر ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ چنانچہ وہ فوجیں جو چین کی طرف بڑھ رہی تھیں انہیں ہندوستان بیچ دیا گیا۔ یوں چین ایک بڑے حملے سے بچ گیا، البتہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ کینٹن شہر کے علاوہ چینی دارالحکومت پر بھی قبضہ کر چکی تھی اور چینی شہنشاہ زیان فنگ دارالحکومت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چین نے پھر شکست قبول کر لی اور اس بار برطانیہ نے پرانے معاہدے کی جگہ ایک اور معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی شرائط چین کے لیے اور بھی ذلت امیز تھی۔ اس شکست کے بعد چینی حکومت اس قدر کمزور ہو گئی کہ اس نے کبھی بھی دوبارہ پھر عالمی طاقتوں کو چیلنج نہیں کیا، لیکن عالمی طاقتوں نے چین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ 1884 میں فرانس نے ویتنام پر چڑھائی کر کے اسے چین سے چھین لیا۔ اس جنگ میں چین کو سب سے ذلت امیز شکست بحری جنگ میں ہوئی، جہاں فرانسی بحری بیڑے نے چین کے 10 بحری جہاز 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ڈبو دیے، یعنی تباہ کر دیے۔ اس زمانے میں چین کی حالت بڑی طاقتوں کے لیے پیزے سے کم نہیں تھی، جس کو الگ حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، روس، اٹلی اور امریکہ نے اپنی اپنی مرضی کے علاقے منتخب کر لیے تھے اور عملی طور پر ان علاقوں پر وہی قابض تھے، اور چین کو صرف نام کی حد تک آزادی تھی، کیونکہ بڑی طاقتوں کے لیے چین کے بڑے علاقے اور وسیع چین پر قبضہ کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے تمام ساحلی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ چینی عوام اس تباہی کو دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر غم سے جل رہے تھے۔ لیکن چینی عوام کے لیے اصل پریشانی کا وقت تب آیا جب غیر ملکیوں نے ان کا مذہب بدلنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، 1856 کی جنگ آزادی کے بعد ہزاروں عیسائی بشپ بھی چین میں داخل ہو چکے تھے اور چینیوں کو عیسائی بنانے لگے۔ چینی بچوں کو اسکولوں میں تربیت دی جاتی کہ چینی قوم کے رسم و رواج غلط ہیں اور صرف عیسائیت سے ہی ان کی نجات ممکن ہے۔ یوں یہ چینی بچے بڑے ہو کر اپنے ہی کلچر سے نفرت کرنے لگے۔ ان کے تہوار، لباس، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی مغربی انداز اختیار کر گیا۔ یوں یہ لوگ چینی معاشرے سے کٹ گئے۔ افیون کی تباہی، غیر ملکیوں سے شکست اور اپنے مذہب کے خلاف عیسائی مہم نے چینی عوام میں بے چینی پیدا کر دی۔ اس سے بھی بڑا ستم یہ تھا کہ چینی سرکاری ملازمین بھی کرپٹ ہو چکے تھے۔ چین میں جرائم اور غربت بھی عام تھی، لیکن 1894 میں جاپان سے ہونے والی جنگ نے آخری ستم بھی ڈھا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جاپانی فوج نے کوریا پر چڑھائی کی، جو اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا بلکہ ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا۔ چین کوریا کا حامی تھا، اس نے کوریا کو بچانے کے لیے اپنی فوج وہاں بھیجی، جو اس کی تاریخی غلطی ثابت ہوئی۔ چینی فوج کو جاپانیوں سے عبرت ناک مار پڑی، بلکہ جاپانیوں نے اس کا جزیرہ تائیوان بھی چھین لیا۔ غیر ملکی طاقتوں نے بھی عملی طور پر چین کی کوئی مدد نہیں کی۔ نہ امریکہ اور برطانیہ کے بحری بیڑے پہنچے، نہ روسی فوج یہاں تک پہنچ پائی۔ جو غیر ملکیوں نے چینیوں کو ہتھیار دیے تھے وہ بھی جنگ میں بیکار ثابت ہوئے۔ جو جہاز فراہم کیے گئے وہ پہلے گولے پر ہی خرابی کا شکار ہو گئے۔ 1897 میں جرمن فوج نے چین 2 کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور برطانیہ نے چین پر دباؤ ڈال کر ہانگ کانگ کا علاقہ مزید 99 برس کی لیز پر لے لیا۔ 62 سال کے اس دردناک سفر میں چین نے سبق سیکھ لیا تھا کہ عالمی طاقتیں کسی کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مفادات کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہیں۔ اس لیے غیر ملکی طاقتوں کے بھروسے پر مستقبل کی پابندی کرنا بے وقوفی ہے۔
وہ جان چکے تھے کہ صرف اپنے زور بازوں کی طاقت ہی اصل طاقت اور بھروسہ ہے۔ اسی سوچ سے چینی عوام میں بیداری کی لہر پیدا ہونا شروع ہوئی۔ چینیوں نے غیر ملکیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ باکسر انقلاب کا آغاز تھا۔ چین کا انقلاب کیسے چند سو لوگوں سے پٹ گیا، چینی ملکہ نے اپنے ہی شہریوں کو کیوں قتل کرانا شروع کر دیا، یہ سب دیکھیں گے آپ ہسٹری آف چائنا کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔